بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آپ نے پچھلی ویڈیو سماعت فرمائی ہوگی اور دیکھی ہوگی، جس میں ہم نے اس سے متصل آگے پاکستان کا اور استعماری نظام کی کشمکش کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ہم کچھ معروضات پیش کریں گے۔ نظام میں استعماریت کا جو مرکز اور محور ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا میں ایک قید خانے میں قید کر دیا جائے اور میس پروڈکشن جو ہے ان کی اس کے صرف خریدار ہوں، پروڈکشن یہ کر رہے ہوں، کنزیومر باقی دنیا ہو۔ چنانچہ ٹیکسز کے مد میں لے جانے کے علاوہ یہ اپنی جو پروڈکشن ہے، پروڈکشن لائن بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی زبردستی غریب عوام کے سر پہ تھوپتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ظالم جابر، لیکن انہوں نے ٹیکس سے یا ظالمانہ ٹیکس کے ذریعے لوگوں سے پیسے ضرور وصول کیے، لیکن کوئی دکاندار یا کوئی کمپنیاں آ کے دنیا پہ مسلط ہو جائے، یہ دنیا کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ ہوا۔ اب وہ نہ صرف ظالمانہ ٹیکس لیتے ہیں، ظالمانہ طریقے سے آپ سے پیسے لیتے ہیں مہنگائی کر کے، بلکہ اپنی اشیاء بھی آپ کے اوپر زبردستی تھوپتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ اور اس سارے نظام کے اندر تہ در تہ خفیہ ہاتھ، نادیدہ ہاتھ کار فرما ہے۔ ایڈم سمتھ نے ایک تھیوری پیش کی تھی جو اکنامکس میں اسٹڈی کرتے ہیں بچے، وہ ہے دا تھیوری آف انویزیبل ہینڈ، نادیدہ ہاتھ کی تھیوری۔ نادیدہ ہاتھ کی تھیوری کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی خود بخود ہو رہا ہے کائنات میں، بلکہ یہ کہ 1720 میں گلوبل ریسیشن آیا، 1820 میں آیا، 1920 میں آیا، اور اب 2022 میں یہ ریسیشن چل رہا ہے۔ ریسیشن سے پہلے بیماریاں ضرور یہ بیچ میں کرتے ہیں، ان کے مختلف پلانز ہوتے ہیں، آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کے پاس، جس کے مطابق یہ ڈیلی کے اپنی جو ورک جاب ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ویکلی کرتے ہیں، اور 15 روزہ کرتے ہیں، مہینے کی کرتے ہیں، سال کے کرتے ہیں، 5 سال کے بناتے ہیں پروگرام، 10 سال کے، 50 سال کے، 100 سال کے، اس طرح کے پروگرام ان کے بنتے ہیں۔ مسلمان تو صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ بھائی اب کیا کریں، ہمارے ہاں تو اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 300 سال پہلے جو فلسطین کو ختم کر کے اسرائیل بنانے کا پلان تھا، وہ 1947 میں یہودی زائنسٹ نے بنا لیا تھا، لیکن پاکستان جس طریقے سے بنا، ہمیشہ مسلمانوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں کام کیا، تو اچانک ہی 1940 تک کی موومنٹ دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 1906 سے دیکھ لیں، اس سے پہلے 1857 سے دیکھ لیں، بہرحال وہ 300 سال کا تو نہیں اسپین بنے گا۔ تو مسلمان بتدریج اس کی طرف آئے اور کوئی واضح منشور 1940 میں ہی بنا کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے، تو 7 سال کے اندر ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، اور وہ اپنے منشور سے 300 سال پہلے جو انہوں نے بنایا تھا پورا پروگرام، اس میں 1 سال لیٹ ہوئے، تو 1948 میں اپنے ریشہ زبانیوں اور عالمی استعماریت کی بے جا مداخلت کے ذریعے فلسطین کو اوپر قابض ہو کر اور اسرائیل کی ناجائز ریاست، جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، وہ قائم کر دی گئی۔ اب پاکستان کے بارے میں عام طور پہ ہمارے احباب اور لوگوں کا یہ ہے کہ فوری طور پہ حملہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ یاد رکھیے، پاکستان ایک خاموش کردار ادا کر رہا ہے پورے عالمی نظام کے اندر۔ پاکستان بہت مشکل سے حاصل کیا گیا، یہ ذہن میں رکھیے۔ ریاست پاکستان، نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ ہمیں آپ اندازہ کر لیجئے کہ 1400 سال کا ہماری جد و جہد کا ثمر ہے یہ ریاست، جس میں ابھی ہنوز
خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا نظام نافذ رائج کرنا ہے باقی ہے، صرف پلاٹ حاصل کیا ہے، اس کے لیے ہمیں اتنی تگ و دو کی. تو کسی جذباتی کیفیت میں ہم کسی ایسی اس میں نہیں جا سکتے فیز میں کہ جس میں خدا نخواستہ مملکت خدا داد ریاست پاکستان کا جو وجود ہے وہی خطرے میں پڑ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ از اول پاکستان کی ریاست پہلے دن سے ہی معرض خطر میں رہی ہے اور اس کا خطرے میں نظام رہا ہے. ہم ہر وقت پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہوتا ہے اور ہر وقت ہمیں خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کسی طرح خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان کی سالمیت کو خطرات ہر وقت لاحق رہتے ہیں. اور یہ وہ خطرات ہیں کسی دنیا کے کسی ملک کو ہر وقت ہر لمحے نہیں ہوتے، لیکن پاکستان اس سب کے باوجود اپنے مقاصد کی بجا آوری کے لیے کہ جس کام کے لیے وہ بنا ہے خاموش کردار ادا کر رہا ہے. ابھی دیکھیے کہ پاکستان برطانیہ کی نو آبادیاتی نظام میں تھا، جبکہ افریقہ جو ہے وہ فرانس، جرمنی، پرتگیز، اٹلی، یہ اقوام جو تھیں یہ قابض تھیں. موروکو ایک ایسا ملک ہے کہ مراکش جس کے بارے میں یورپ انتہائی سخت نفرت کے جذبات رکھتا ہے، کیونکہ وہاں سے ہی حملہ جو ہے وہ طارق ابن زیاد نے کیا تھا. تو جس وقت اس کا آزادی کا مرحلہ پیش آیا تو فرانس نے بالکل اعلان کر دیا کہ ان کو ہم کسی صورت آزادی نہیں دیں گے. اور جس وقت UN میں ان کی تقریر ہونی تھی ان کے آزادی کے لیڈر کی، تو انہوں نے ان لیڈر کو آزادی کی تقریر کرنے سے روک دیا اور پاکستان نے راتوں رات ان کو اپنا پاسپورٹ جاری کر کے اور ان سے وہ تقریر کروائی. یہی حال جو ہے وہ تقریر اتنی اہم تھی کہ اس نے ان کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا. اسی طریقے سے پاکستان کا جو کردار ہے مختلف مقامات پہ، جیسے 1967 کی جنگ، عرب وار، اس کے اندر تو یہ ساری انٹولڈ سٹوریز ہیں. تو ان کے بارے میں واضح تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ زبان زد عام ہیں. 1967 میں پاکستان کی ایئر فورس نے بالواسطہ طور پر جس طرح کردار ادا کیا فلسطین اور شام، اردن، عراق، اس سارے ایریے میں اسرائیلی طیارے جس طرح پوری فضائی اس کو جو ہے کیپچر کر چکے تھے، تو جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے صرف 4 پائلٹ گئے تھے اور انہوں نے ان کو اپنی اوقات یاد دلا دی اور اس کے بعد وہ فضا میں اپنا جہاز اڑاتے ہوئے اپنی ہی علاقے میں ڈرنے لگے تھے. اسی طرح حال ہی میں آپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے کانفلکٹ میں پاکستان کا خاموش کردار ملاحظہ کیا ہوگا کہ جس وقت آذربائیجان کی فاتح فوجیں داخل ہوئیں نکورنو قرباغ میں، تو وہاں انہوں نے ان کی افواج کا جو استقبال کیا وہ پاکستان کے قومی ترانے اور جیوے جیوے پاکستان سے کیا، حالانکہ پاکستان کا تو دور دور تک وہاں کوئی عملی کردار سامنے تھا ہی نہیں. اور اس پہ فرانس نے اور یونان نے الزام لگایا کہ پاکستان نے خاموش کردار ادا کیا ہے. تو پاکستان کے خاموش کردار کے باب میں ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اور وہ اس سے بالکل متصلاً ہوگی، اسے بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. فی الحال آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.